صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم واتقوا اللہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منکم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. یہ سورہ مائدہ کی دو آیتیں 95-96 آپ کے سامنے پڑھی گئیں. ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کرنے کے تعلق سے 4 احکامات دیے ہیں. پہلی آیت کا تھوڑا سا حصہ کل پڑھا گیا تھا، اس کا ترجمہ بھی کیا گیا تھا. سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے. خشکی اور جنگل اور زمین جانوروں کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ ایمان والو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، شکار نہ مارو. تو شکار کے جو جانور ہوتے ہیں وہ جنگلی جانور ہوتے ہیں، جنگلی جانوروں کا شکار ہوتا ہے. تو جنگلی جانوروں کا شکار حرام ہے خشکی کے حساب سے. سمندری جانوروں کے بارے میں آگے حکم ہے دوسری آیت میں. تو خشکی کے جو جانور شکار کیے جاتے ہیں وہ جانور حرام ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو. حرام جیسے بھیڑیا ہے، لومڑی ہے، فلاں ہے، یہ سب حرام جانور ہیں، ان کا بھی شکار کیا جاتا ہے. حلال جانور جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، بارہ سنگا ہے، یہ سب حلال جانور ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے. تو فرمایا حالت احرام میں اے مسلمانوں تم شکار نہ مارو، چاہے وہ حلال جانور ہو یا حرام جانور. تو شکار جنگلی جانوروں کا کیا جاتا ہے. جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کا شکار نہیں ہوتا، وہ تو ویسے بھی ہاتھ میں مل جاتے ہیں. جنگلی جانور جلدی ہمارے قابو میں، کنٹرول میں نہیں آتے. تو جو پالتو جانور ہیں ان کا شکار نہیں کیا جاتا، تو پھر ان کو ذبح کرنا جائز ہے. سمجھ رہے ہیں. حالت احرام میں اگر کوئی محرم بکرے کو ذبح کرے یا گائے کو ذبح کرے یا اونٹ کو ذبح کرے، کھائے، منع نہیں. سمجھ رہے ہیں. تو حالت احرام میں شکار مرا، اور شکار جنگلی جانوروں کا کیا جاتا ہے، پالتو جانور کا نہیں. تو پالتو جانور کو اگر کوئی حاجی، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا حالت احرام میں اسے ذبح کرتا ہے، کھاتا ہے، منع نہیں. سمجھ رہے. تو ایمان والو حالت احرام میں تم قتل نہ کرو شکار کا، شکار نہ مارو. تو پہلا حکم ہوا. دوسرا حکم ومن قتلہ منکم متعمدا، اب اگر کوئی تم میں سے جان بوجھ کر کے شکار مار دے، قتل کر دے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو مارا ہوا جو جانور ہے اس کے برابر جانور کو بدلے کے طور پہ دینا ضروری ہے. کل آپ نے اس کی تفصیل سنی ہے. تو یہ جو برابر
جو مارا گیا جانور ہے اس کے برابر یا تو صورت کے حساب سے یا قیمت کے حساب سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیمت کے حساب سے، کیونکہ آگے جو اللہ نے فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہ دو تم میں سے معتبر مسلمان اس کا فیصلہ کریں، جو فیصلہ کریں اس حساب سے اس مرے ہوئے جانور کا برابر کا جانور یا اس کی قیمت کیا کیا جائے گا، اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر کے وہ جانور ذبح کیا جائے گا اس کے برابر کا۔ 50,000 کی قیمت کا ہے تو اتنے بڑے جانور کا، 1,00,000 کی قیمت کا وہ جانور ہے جس کو مارا اس نے شکار کے طور پہ، تو اس کے برابر جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ ہدیم بالغ الکعبہ، فرمایا یہ جو جانور ذبح ہوگا، جو پنشمنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا، یہ کعبہ کو پہنچانا ضروری ہے۔ کعبہ سے مراد حرم، حرم کے پاس لے جا کر کے اس کو کیا کرنا پڑے گا، ذبح کرنا پڑے گا۔ ادھر ادھر ذبح کرے تو چلے گا نہیں۔ حالت احرام میں شکار کرنے کی یہ سزا ہے دنیا میں۔ ایک تو برابر کا جانور صدقہ کرنا پڑے گا، اس کا قیمت کا اندازہ لگا کر، او کفارۃ طعام مساکین۔ اچھا جانور ذبح نہیں کرتے تو دوسرا آپشن بھی ہے، جو قیمت کا اندازہ لگا کر کے جو دو مسلمان معتبر مسلمان جس وقت جس جگہ وہ جانور قتل ہوا ہے تو وہاں کے آس پاس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں دو معتبر آدمی کیا کہتے ہیں کہ اس جانور کی کیا قیمت ہے، اندازہ لگا کر کے اس کے برابر کا جانور ذبح کیا جائے گا۔ جانور ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرم میں جا کر کے کیا کریں، حدود حرم کے اندر، حرم کے باؤنڈری کے اندر اس کے کیا کیا جائے، ذبح کیا جائے۔ اگر جانور دینا نہیں چاہتا بلکہ اس قیمت کا وہ غلہ خرید کر کے، اناج خرید کر کے مسکینوں میں بانٹنا چاہتا ہے، یہ آپشن بھی اللہ نے رکھا ہے۔ ہاں، او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارے کے طور پہ، یعنی جو قیمت کا اندازہ لگایا جیسے 50,000، 1,00,000 روپے کا اندازہ لگایا سمجھو دو معتبر، اب اتنی قیمت اتنے پیسے کا کیا کرے گا، یہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا کفارے کے طور پہ۔ 1,00,000 روپیہ ہے، 50,000 روپیہ فرق ہے، تو یہ ایک مسکین کو صدقے فطر کے مقدار میں کیا کرے گا، غلہ صدقہ کرے گا۔ اب 1,00,000 میں 1.25 کلو گھیو ہے، صدقہ فطر 1.25 کلو گھیو ہے ایک مسکین، تو ایک مسکین کو 2.25 کلو گھیو اگر دے دیا جائے 1,00,000 میں تو کتنے مسکین ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو اتنے مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر کے حساب سے دیا جائے، سمجھو کہ 1,00,000 میں کیا نہیں بولے تو بھی ایک 1,000 کتنے تو 100، ایک 400 آدمی کو دے سکتے ہیں، کتنے 400 آدمی کو دے سکتے ہیں، اچھا 50,000 رکھ لیں گے، 200 آدمی کو دے سکتے ہیں، 200 آدمی کو 2.25 کلو گیہوں کے حساب سے ایک مسکین کو 2.25 کلو، کتنا جی 2.25 کلو، 100 کی 110 روپیہ، نہیں اتنا چلا، زیادہ بولے 150 روپیہ۔ اب 50,000 میں 150 کتنے، ہاں اندازہ لگائیں، 1,500 میں 10 ہو گئے، 15,000 میں 100 ہو گئے، تو 200 سے زیادہ ہی ہے۔ تو ایک مسکین کو صدقہ فطر کے حساب سے اس قیمت کا کیا کریں گے، غلہ خرید کر کے دیا جائے گا۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا اچھا اتنا پیسہ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، غریب ہے بیچارہ، فرمایا او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھے، یا اس کے برابر روزے رکھے، نہیں سمجھے؟ ابھی آپ نے سنا قیمت کا اندازہ لگا لیا، 50,000 روپے کی قیمت بن گئی اس جانور کی، اب اس قیمت کے حساب سے ایک ایک مسکین کو صدقے فطر کے حساب سے کیا کر دیا گیا، 50,000 تقسیم کر دیا گیا، تو یہ 50,000 روپیہ کتنے مسکینوں میں تقسیم ہوا، 200 مسکین میں تقسیم ہوا، سمجھو ایگزامپل، تو پھر اس کے برابر
ایک ایک مسکین کے حساب سے ایک ایک دن کا روزہ رکھے گا تو کتنے ہو گئے؟ 200 روزے رکھیں گے 200 روزے. او عدل ذالک صیامن، صوم کی جمع صیامن ہے. کیوں بھائی ایسا؟ کیا بھائی؟ فرمایا لیذوق وبال امر، اس نے جو کرتوت کیا ہے، اس نے جو حرکت کی ہے، اس کے وبال، اس کے کیا بولتے سزا کا مزہ چکے. اس کے لیے سزا ہے. لیذوق کا چکنا کا، ذاق یذوق کے معنی چکنا، ٹیسٹ، چکو. لیذوق وبال امر، اس کی کرتوت، اس نے جو حرکت کی ہے، اس کے مزہ اور اس کے سزا کا مزہ چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پنشمنٹ دیا کرو. اس لیے حالت احرام میں اللہ نے تاکید کی ہے بطور بالکل شکار نہیں کرنا، چاہے کتنی بھی تکلیف آئے. جنگل سے جا رہا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرنے کا؟ چلو شکار کے لیں گے جانور سے، پتے کھاؤ. جنگل میں جا رہے ہیں نا، جڑی بوٹی تو رہتی ہے، پتے کھا کے کیا ہو سکتے؟ جب جانور پتے کھا کے زندہ رہ سکتے تو انسان کیوں نہیں کھا سکتا؟ انسان بھی بہت سارے پتے کھاتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن شکار. فرمایا عفا اللہ عما سلف، جو کچھ ہوا اللہ معاف کرے گا. اس سے پہلے آدمی کیا حالت احرام میں شکار کیا تھا، اللہ اسے معاف کرے گا. معاف کرنے کا مطلب آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی. دنیا میں جو دینے کا ہے وہ دینا ہی ہے. کیا؟ یا تو جانور ذبح کرنا حرم میں لے جا کے، یا اس کی قیمت کے برابر مسکین کو، ایک ایک مسکین کو صدقہ فطر کے حساب سے غلہ تقسیم کر دیا جائے گا. یا تیسرا آپشن ایک ایک مسکین کے حساب سے ایک ایک روزہ رکھے گا. فرمایا ومن عادا، جو کوئی پھر سے دوبارہ لوٹا ہے، سمجھ رہے؟ دوبارہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے، حالت احرام میں کیا کرتا ہے؟ شکار کرتا ہے. فینتقم اللہ من، اللہ اسے انتقام لے گا، اللہ بدلہ لے گا. بدلہ انتقام کیسا جملہ ہے دیکھیے، یعنی چھوڑے گا نہیں، اس سے انتقام لے کے رہیں گے. اور جس سے اللہ انتقام لینے پہ آئے اس کی تو خیر نہیں، وہ گیا کام سے. کیا بولتے آپ؟ تو جب بھی وہ حالت احرام میں شکار کھیلے گا، ہر ایک شکار پر اسے کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھ رہے؟ ایک شکار کھیلا تو اس کا یہ بدلہ. دوبارہ کیا، 2 جانور 3 بار کیا، تیسرے بار بھی کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اندازہ لگا کر کے اس کے برابر جانور حرم میں لے جا کے ذبح کرنا پڑے گا، یا پھر اس کی قیمت کا اندازہ لگے کہ اس کی قیمت کے برابر کا کیا کرے گا؟ ایک ایک مسکین کو صدقے فطر کے حساب سے پورا غلہ تقسیم کرے گا، یا پھر اس کے برابر روزے رکھے گا اتنے دن کا. سمجھ رہے؟ 3 شکار کھیلا 3 جانور دینا پڑے گا، 4 کھیلا 4 دینا پڑے گا. جب بھی دہرائے گا اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ تو دنیا میں، آخرت کی جو پکڑ ہے وہ الگ ہے. فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑے زبردست ہیں، انتقام لینے پر قدرت رکھتے ہیں. ایسا نہ سمجھو خالی پیلی بول دیا ہے انتقام لے گا، پوری طاقت ہے اسے، پوری طاقت ہے. دنیا میں کوئی انتقام کی بات کرتا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، صبح کو دھمکی، شام میں دھمکی. کل بھی ایک صاحب بول رہے تھے صبح کو دھمکی آیا، میں چھوڑوں گا نہیں تیرے کو بول کر. دھمکیاں آتے رہتے انڈر ورلڈ سے. کبھی کبھی ایسے ہی انڈر ورلڈ نہیں، اوپر کے ورلڈ سے بھی آ جاتے. مارنے والے کبھی دھمکی دیتے کیا؟ مارنے والے چپ کا چپ مار کے چلے جاتے. کچھ لوگ دھمکی بھی دیتے. ان لوگوں کا کوئی حساب نہیں. کبھی کیا ہو جاتا ہے، کامیاب ہوتے وہ لوگ، کبھی کامیاب نہیں بھی ہوتے. لیکن اللہ رب العالمین جب انتقام لینے پہ آئے اس کی تو خیر نہیں، اس کی تو پکڑ، اسے سزا ملنی یقینی. اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ حالت احرام میں ہرگز شکار نہ کھیلو. کھیلو گے تو زبردست اللہ کی طرف سے دنیا میں کیا ہے؟ سزا ہے کہ یہ دو، یہ کفارہ ہے، یہ دینا ہی ہے. پھر آخرت کی پکڑ وہ الگ ہے. توبہ کیا اللہ معاف کرے گا. سمجھ رہے؟ کوئی بھول کر کرے، بھول کر، اس پر بھی کیا ہے؟ پکڑ ہے. کل بھی آپ نے سنا یہ جو جان بوجھ کر کے اللہ نے فرمایا، یہ صرف بطور تاکید کے، کہ عام طور پہ لوگ انسان جو بھی کام کرتا ہے ارادے سے ہی کرتا ہے،
اس لیے، ورنہ بھول کر بھی کرے گا تو دنیا کی جو پنشمنٹ ہے وہ تو مل کے رہے گی اس کو، کیا جانور ذبح کرنا یا پھر اس کے برابر، پھر سے بولتا نہیں، ٹھیک ہے، باقی آخرت میں پکڑ نہیں، کیونکہ بھول کے کیا نا. ارے جو مسلمان بھول کے کرتا ہے اس کی پکڑ نہیں ہوتی آخرت میں، دنیا میں دینا، سمجھ رہے. یہ تو خشکی کے جانور کو سلسلے میں اللہ نے فرمایا یہ حکم. اب آگے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے. سمندری شکار جائز ہے. راستے دو ہوتے ہیں حرم جانے کے لیے، پہلے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، دریا سے جاتے تھے یا پھر راستے سے ہو کر جاتے تھے خشکی سے. اب ایک تیسرا طریقہ آ گیا، ہوے سے اڑ کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سہولت زیادہ ہو گئی. نہیں، پہلے زمانے میں لوگ سمندر سے ہو کر کے جاتے تھے، 3 مہینے 2 مہینے لگے، خالی حج کو جا کے آنے میں 6 مہینے لگ جاتے تھے. پھر تھوڑا ترقی زیادہ ہوئی تو 2 مہینے لگتے تھے. اسٹیمر آ گیا، ڈیزل پیٹرول سے چلنے لگا اور ذرا فاسٹ ہو گیا. اس سے پہلے اور بھی دھیما تھا، اور اس کا بادبان بولتے اس کو، ہوا کے رخ پر کشتیاں چلتی تھی. پیٹرول ڈیزل وہ ٹائم میں نہیں تھا، سمجھو. تو اس ٹائم پہ جو سمندر سے جاتے تھے تو فرمایا سمندری اگر شکار حالت احرام میں تم کرنا چاہو تمہارے لیے حلال ہے. جس میں بھی حکمت ہے، دیکھو جنگل میں اگر کوئی جا رہا ہے، جنگل سے ہو کر کے درخت ورخت آس پاس میں ہوتے ہیں تو آدمی بھوکا رہ گیا، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا توشہ ختم ہوا تو پتے کھا کر کیا ہو سکتا ہے، آدمی زندہ رہ سکتا ہے. لیکن سمندر میں اگر توشہ ختم ہو جائے، کیا آبش نہیں ہے بیچ میں، اوپر آسمان نیچے وہ کھارا پانی، وہ پی سکتے. کیا بھی جا کے دیکھو، پی سکتے کہ کبھی کبھی چک کر کے دیکھو. وہ کیا بولتے ہیں ادھر نیتراوتی بھول رہا ہے، یہ بھی پی نہیں سکتے آپ. یہ جو ادھر ہے نا، جو الل جانے میں نیچے جو دریا بہ رہا ہے ندی، اس کا پانی پیو ذرا دیکھیں گے، وہ میٹھا پانی نہیں، ہو منہ میں نہیں رکھ سکتے آپ. تو زندہ رہنا شکار کے سمندر شکار، مچھلی کا شکار کرتے. یہاں سمندر کہا گیا ہے، سمندر کا مطلب خالی سمندر ہی نہیں، سمندر، دریا، ندی، نالا، تالاب، کھڈا، جہاں پر بھی مچھلیاں ہوں اس کا شکار کرنا حالت احرام میں جائز. احل لکم صید البحر، فرمایا وطعامہ، اس کا کھانا، نہ صرف شکار بلکہ کھانا بھی جائز ہے. حالت احرام میں خشکی کے جانور کا شکار بھی حرام ہے اور اسی طرح اس کا کھانا بھی حرام ہے. لیکن سمندری جانوروں کا شکار بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے. سمندر فرمایا متاع لکم، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے. نہیں کھائے تو فائدہ سنا، شکار بھی فائدہ سنا، فائدہ ہے، حلال ہے. حالت احرام میں بھی حلال ہے، حالت احرام میں نہیں ہے تب بھی حلال ہی ہے. نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں کی مقدار میں مچھلیاں پکڑتے کھاتے، کیا بزنس کرتے، نہیں، اللہ نے فرمایا جائز ہے. متاع لکم، تمہارے فائدے کے لیے ہے، وللسیارہ، اور اسی طرح مسافروں کے فائدے کے لیے، سفر میں چاہتے ہیں ان کے فائدے کے لیے. کھاؤ، شکار بھی کرو، کھاؤ بھی. تو شکار کرنا بھی حلال ہے. اسی طرح سمجھو کہ کوئی مچھلی بغیر شکار کیے اوپر آ گیا اور اڑ کر کے کیا ہو گیا تمہارے جہاز میں آ کر کے، وہ بھی حلال ہے. نہیں سمجھے، خالی شکار اشرف میں وہ خود بخود آ گیا، اس کا بھی کیا آ کر مر گیا. ہوتا ہے نا جی، کبھی نہیں ہوتا ہے، مچھلیاں اڑ کر کے کبھی کیا ہو جاتی، باہر بھی آ جاتی، باہر آنے کے بعد مر گئے، جائز ہے، کھا سکتے. شکار بول کر نہیں، شکار کیے بغیر بھی خود بخود آپ کے پاس آ کر کے وہ کیا ہو گئے، مچھلیاں مر گئیں، تب بھی جائے. فرمایا تمہارے فائدے کے لیے، وللسیارہ، اور مسافروں کے فائدے کے لیے. فرمایا وحرم علیکم صید البر، پھر سے کہا جا رہا ہے خشکی کا جو شکار ہے وہ تم پر حرام ہے. حالانکہ ابھی پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ جنگلی جانور، خشکی جانور کو شکار نہیں کرنا. پھر سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم پہ حرام ہے صید البر، بر کہتے ہیں خشکی، بحر بولتے ہیں سمندر. میرے زمین میں 2 حصے ہیں نا،
ایک خشکی ہے، ایک سمندر ہے. اسے کیا بولیں گے انگلش میں؟ 70% سمندر ہے بولتے ہیں نا، 30% کیا ہے؟ خشکی ہے. ارے ہمارا جو یہ ہے نا ارتھ، اس میں 70% کیا ہے؟ پانی ہے، اور 30% زمین. سمجھ رہے؟ تو فرمایا یہ جو بر ہے، زمینی خشکی جانور، جنگلی جانوروں کا، یہ تو حرام ہے تمہارے اوپر. فرمایا ما دم تم حرما، جب تک احرام کی حالت میں ہو تو تب تک تمہارے لیے حرام ہے. احرام سے نکل گئے تو پھر جائز ہے، پھر شکار کرنا جائز. حالت احرام میں خشکی کے جنگلی جانوروں کے شکار حرام ہے. جس طرح شکار کرنا حرام ہے، شکار کی طرف انگلی دکھانا، اشارہ کرنا بھی حرام ہے، اور اس کسی بھی طرح سے اس کا سپورٹ کرنا بھی حرام ہے. حالت احرام میں خود شکار نہیں کیا، دوسرا جو حالت احرام میں نہیں ہے اس کو اشارہ کر رہا ہے، وہاں دیکھ وہاں دیکھ، حرام ہے. اسی طرح اس کا سپورٹ کرتا ہے، ہاں میں یہ پکڑ تو کر، حرام ہے. جس طرح شکار کھیلنا حرام ہے، شکار کی طرف اشارہ کرنا، اس کی مدد کرنا، سب حرام ہے. سمجھ رہے؟ اور جانور کا کھانا بھی حرام ہے. حالانکہ حلال ہے، وہ ہرن ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن حالت احرام میں شکار کیا تو حرام ہے. سمجھ رہے؟ جب تک حالت احرام میں ہو تب تک خشکی کا جانور تمہارا. اور یاد رکھیں حالت احرام میں نہیں ہے، حلال ہو گیا ہے، حرم کے باؤنڈری کے اندر شکار کرنا پھر بھی حرام ہے، کیونکہ حرم کے اندر کا شکار کبھی بھی حلال نہیں ہے. حدود حرم باؤنڈری کے اندر کسی کے لیے بھی شکار کرنا جائز نہیں ہے، نہ احرام کی حالت میں نہ احرام کے باہر، کیونکہ حرم اس باؤنڈری کا بڑا ہی اللہ کے یہاں مقام ہے. وہاں پر کسی بھی جانور کو کیا، کسی انسان کو بھی تکلیف نہیں پہنچنا، کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچنا. سمجھ رہے؟ لیکن یاد رکھ یہ سب جانور وہ ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں، جیسے کتا ہے، جیسا بھیڑیا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے. تکلیف دینے والے جانور اگر ان کا شکار کیا تو وہ حرام نہیں ہے. سمجھ رہے؟ کیوں؟ وہ مارنے کے لیے آیا، وہ اس کو مارنے کے لیے آیا، حملہ کرنے کے لیے آیا، تو اپنے ڈیفنس کے لیے اگر اس جانور کا کیا کرتا ہے وہ نہیں سمجھے. سانپ کاٹنے کے لیے آیا، مارا. سمجھے؟ کوئی بھی ایسے جانور جو تکلیف دینے والا ہے، موذی ہے، عام طور پہ اس کا کام ہی کیا ہے؟ حملہ کرنا. ایسا جانور اپنے دفاع کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر اس کو مارتا ہے حالت احرام میں، اس کی اجازت ہے. سمجھ رہے؟ فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب کو جمع ہونا ہے. شروع میں تو اللہ نے فرمایا کہ منع ہے، اور پھر اللہ تمہیں آزمائے گا. حالت احرام میں رہو گے، شکار جو جانور ہے، جس کا شکار کیا جاتا ہے، وہ جانور تمہارے آس پاس میں پھر رہے ہیں، تمہارے ہاتھوں کو لگ رہے ہیں، تمہارے نیزوں کے قریب ہے، تم آسانی سے اس کے اوپر کیا کر سکتے؟ قابو پا سکتے، اس کا شکار کر سکتے. وہ تمہارے کنٹرول میں، یہ اللہ آزمائیں گے تمہیں، آزمائیں گے. ایسے حالت میں تمہیں کیا نہیں کرنے کا؟ شکار نہیں کرنے کا. اللہ سے ڈرنا، جس اللہ کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے، وہاں تم سے اللہ تعالیٰ حساب دے کہ تم نے اللہ کے حکم کی کیوں نافرمانی کی. پوچھیں. اس لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ضروری ہے. جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا، کوئی بھی کسی قانون پر عمل نہیں کرتا. یہ قانون ہے اللہ کا کہ حالت احرام میں کیا نہیں کرنا؟ شکار نہیں کھینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت کھیلو، اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے، اس کے پاس تمہیں جمع ہونا ہے. اب جو ڈر رہے گا نا، وہ کبھی بھی کیا نہیں کرے گا. ارے کوئی دیکھ رہا نہ دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس کا حکم ہے کہ مجھے حالت احرام میں کیا نہیں کرنا ہے؟ شکار نہ کرنا. سمجھے؟ تو جن جانوروں کا مطلب شکار کیا جاتا ہے وہ جنگلی جانور، جو موذی جانور ہیں، شیر ہے، اس کا کر سکتے اگر وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. بھیڑیا حملہ کرنے کے لیے کر سکتے. سمجھ رہے؟
کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی کرتا نہیں، اسے کیوں کر لے گا؟ اپنے بچاؤ کے لیے کرتا ہے۔ شوق کے طور پہ کرا تو وہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالت احرام میں شکار کے تعلق سے کچھ احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔